تو پھر جب انصار کو پتہ چلا کہ اشارے ہماری طرف ہیں تو اللہ اکبر، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی آپ چلیں، آپ اگر ہمیں کہیں گے نا کہ سمندروں میں کود جاؤ تو کود جائیں گے، ہم موسیٰ کے حواریوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑ، نہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم جہاں تک آپ کہیں گے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ ہے محبت رسول، عملی شکل۔ تو دوسرا حق مصطفیٰ، حق رحمت للعالمین ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ اور اللہ کے نبی کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا من اشد امتی الی حبا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہوں گے، دیدار نہیں کیا انہوں نے میرا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میرا دیدار ان کو حاصل ہو جائے، خواہ ان کا مال قربان کرنا پڑے تو انہیں کر دے، اپنے اہل و عیال کو قربان کرنا پڑے تو وہ کر دے۔ تو یہ ہمارے اندر کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہونا چاہیے کہ روز محشر ہمیں اپنے نبی کا اللہ دیدار کروائے، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، یہ ہمارا شوق ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ والے کبھی کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے خوش ہوئے۔ یہ ہے نا محبت کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھنے لگ گئے کہ ہمارے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر محبت مصطفیٰ کے فائدے ہی فائدے ہیں، بڑے اس پہ واقعات ہیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی زیادہ تیاری نہیں، فرض نمازیں پڑھتا تھا، فرائض کوئی زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، ہاں ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انت ما من احببتا، جس سے تیری محبت ہے قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ محبت مصطفیٰ جہاں حق ہے وہاں محبت رحمت للعالمین کے ریوارڈ بھی بے حد و حساب ہے، انعامات جو اس کے بدلے میں ملنے ہیں وہ بے حد و حساب ہے۔ کسی کے عمل اتنے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کو مل جائے، یہ فضل الہی ہے نا، یہ انعام الہی ہے، اللہ کا خاص انعام ہے۔ اور جہاں پر یہ ذکر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں نبی کا ساتھ مل رہا ہے۔ تو دوسرا حق یہ ہے ہر چیز سے بڑھ کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا۔ تیسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ قرآن کریم میں بہت سی احادیث میں اس مضمون پر بہت سی آیات احادیث ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہہ دو کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ کی محبت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ محبوب باری تعالیٰ بننا ہے تو محبوب حبیب باری تعالیٰ بننا پڑے گا، ان کی اتباع کرنی پڑے گی، متبع اور تابع حبیب باری تعالیٰ بننا پڑے گا، تو پھر اللہ گناہوں کو بھی معاف کریں گے، محبت بھی کریں گے، پھر انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں پہلے بیان کی ہیں، یتیموں کو ان کے حق دو یہ بیان کیا، یتیموں کے مال نہ کھاؤ یہ بیان کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل سارے بیان کیے، اور وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ان کو پار نہیں کرنا۔ وراثت کے معاملات میں کوئی بندہ اتھورائز نہیں ہے کہ کوئی رد و بدل کر لے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔
پابند ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وراثت کے معاملات میں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، یہ عمل ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین. اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کن عذاب میں، جہنم میں داخل کر دیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اور جب اللہ کے نبی کسی معاملے کا فیصلہ کر دے پھر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اپنی منمانی کرتا پھرے یا اپنے دل سے اس کو صحیح نہ مانے. سورہ احزاب ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کسی مومن مرد نہ کسی مومن عورت کے پاس کوئی اختیار رہتا ہے کہ منمانی کرتا پھرے. مرضی ختم ہو گئی. اب پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا. اور 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ دل سے خوشی سے اے نبی آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. اور اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ان کی کیفیت ہمیں اس طرح سراپا اطاعت نظر آتی ہے. سراپا اطاعت. قبلہ بدل گیا. ایک صحابی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہے تھے. رستے میں ایک جماعت ہو رہی تھی جس کو مسجد ذوالقبلتین بھی کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد. تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. ایک صحابی نے اطلاع دی. یہاں سے جو ہے نا خبر واحد کی حجت کی دلیل بھی محدثین پکڑتے ہیں. اصول حدیث کا یہاں سے ایک اصول بھی اخذ کیا گیا ہے. یہ جو حدیث کو صحیح ضعیف کہنے کے قواعد بنائے جاتے ہیں نا، کچھ وہ قرآن و سنت سے قواعد دیے گئے ہیں. ان کی روشنی میں اس کی بنیاد بھی قرآن و سنت ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مسجد حرام خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا ہے، قبلہ بدل چکا ہے، اب بیت المقدس قبلہ نہیں. ان لوگوں نے نماز پوری کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا، رکوع میں تھے، اعلان نبوی سنا، رکوع میں ہی اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لیے. یہ ہے اتباع رسول، اطاعت رسول. صحابہ کرام ایسے ہی تو نہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوان یہ سرٹیفکیٹ دے دیے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. صحابہ کرام کے حالات کو پڑھنا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں، تاریخ میں مت جائیں. تاریخ تو جو ہے وہ حقائق کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے. تاریخ نے ان کو ایک عجیب کیفیت میں پیش کیا ہے. یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں نا. آج کے ہم مسلمان، ہمارا عمل کدھر ہے؟ اسی طرح شروع اسلام میں گھریلو گدھا حلال تھا. گھریلو یہ گدھے نہیں، پالتو گدھے بھی حلال تھے. ابھی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی نا، حرمت نازل ہو گئی. روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے ہنڈیاں جو ہے نا وہ کسی سفر پر بھی تھے، ہنڈیوں میں گوشت ڈالا ہوا تھا اور ابل رہا تھا. اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ یہ حرام ہے. کوئی نہیں انتظار کیا، وہ ہانڈیاں ساری وہاں پہ بہا دی. یہ اتباع رسول. جیسے ہی مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی عملی تصویر صحابہ کرام تھے. اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ قیامت والے دن پچھتائے گا. حق تو ہے اللہ کے نبی کا، اس کے فائدے بھی ہیں. اگر یہ حق کوئی ادا نہیں نہ کرتا، اتباع رسول یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے مسلمانوں پر کہ ہم ان کی فرما برداری کریں، ان کی اتباع کریں. ان کا حق ہے کیونکہ وہ رسول ہیں. تو جو یہ حق ادا نہیں کریں گے، اتباع رسول اور اطاعت رسول نہیں کریں گے، تو سورہ الفرقان میں آتا ہے 19واں پارہ ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش
میں اپنا رستہ رسول کے رستے کے مطابق بناتا، یعنی میں رسول کی اطاعت کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوستی نہ بناتا، اس نے اطاعت رسول سے روکا تھا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر جب میرے پاس آ گیا اس نے مجھے بہکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کے لیے شیطان تو دھوکے باز دشمن ہے، ایسا دشمن ہے جو بڑے دھوکوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دغا باز دشمن ہے۔ ایک سیدھا سادہ دشمن ہوتا ہے نا تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ جو دشمن رنگ بدلتا ہے نا کئی شکلوں میں، ہمدرد کی شکل میں، خیر خواہ کی شکل میں، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جو چالیں چل کے اٹیک کرتا ہے۔ شیطان ایسا ہی ہے نا، وہ شکلیں بدلتا ہے، کیفیتیں بدلتا ہے، انسان کو لالچ دیتا ہے، اس کی خیر خواہ ہونے کا اس کو پروف دیتا ہے، اس کی بھلائی اس کو دکھاتا ہے، اس کو اس کا مستقبل بہتر بنا کے دکھاتا ہے، کئی طرح سے اس کو ٹریپ کرتا ہے۔ جو انسان کی کمزوریاں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دھوکے میں لاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کیا کہا تھا اس نے کہ یہ درخت کھا لو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، سورہ اعراف ہے، دھوکے سے ان کو اس نے پھسلا لیا۔ تو یہ شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، دغا باز دشمن ہے، ٹریپ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہی مضمون سورہ احزاب میں ہے کہ وہاں پر بھی جب عذاب کی گرفت میں آئیں گے نا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، تو پھر کہیں گے اے کاش ہم اپنے فلاں فلاں سرداروں کی بات نہ مانتے، ہم رسول کی بات مان لیتے۔ تو یہ تیسرا حق جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ اتباع رسول ہے۔ چوتھا حق اسی کے آگے کہہ لیں، اسی کا ایک حصہ ہے، جزو ہے، آپ سے پیش قدمی نہیں کرنی، آپ سے آگے نہیں بڑھنا، وہ اتباع رسول کی ایک شکل ہے۔ اس کی سورہ حجرات میں ایک آیت میں جو ہے نا اس کا بیان موجود ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، پیش قدمی مت کرو۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا حق ہے کہ پیش قدمی نہیں کرنی۔ پانچواں حق ہے اختصار کے ساتھ کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا وہ ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا کہ یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے، یہ میرے پیارے نبی کا فرمان ہے، اس طرح جو ہے نا کثرت سے اپنی سوچ میں، گفتگو میں آپ کے ذکر کو لانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے۔ تو اللہ کا ذکر اور ذکر مصطفیٰ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو یاد رکھے، یہ تلاش کرے کہ فلاں کام میں میرے نبی کی سنت کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر کسی ایک طریقے میں سنت چھوٹ چکی ہے معاشرت کی زندگی میں یا کسی اور میں، ایک بندہ سنت کو تلاش کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ کام اس طرح کریں تو سنت ہے، اب جتنے لوگ عمل کریں گے اس کو ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اچھے کام خود اضافے کرتے جاؤ، اور بھائی خود کرنے کی بجائے تلاش کرو پیارے نبی کی سنت اس بارے میں کیا ہے۔ یہی تو ہمارا اختلاف ہے، باقی ہیں تو سبھی اہل سنت ہیں، سبھی اہل سنت ہیں، ہمارا بیسک یہی اختلاف ہے کہ ہم ہر کام میں تلاش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے اچھا کام، فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں کر لو ٹھیک ہے، فلاں کہتے ہیں کر لو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہر اچھا کام ہمارے نبی نے بتا دیا ہے،
اگر آج ہمارے اندر سستی ہے تو حدیث کی کتابوں سے، سیرت کی کتابوں سے تلاش کرو کہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام میں سنت کیا ہے۔ یہ دو آراء ہیں، دیکھ لیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس پر عمل کر لیں۔ ہر معاملے میں سنت نبوی کو تلاش کریں اور اس کی پیروی کریں، چاہے جائے کہ اپنے ذہن سے یا فلاں بزرگوں نے یا اس کی، وہ آخری آپشن ہے۔ جب سارا تلاش کر لیا پھر اجتہاد آخری دروازہ ہے، پہلے ہی دروازہ اجتہاد نہیں ہے، یہ لاسٹ آپشن ہے۔ تو کثرت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، احترام الرسول، تعظیم الرسول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس میں کوتاہی ہو جائے تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ حق بھی ہے اور نہ اگر ادا کرے گا تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو، نہ ہی آپ سے ایسے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ احترام ذات رسول، احترام سنت رسول، احترام قول رسول، یہ سب ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانے لگتے تھے نا، قرآن ایک تو اللہ کا کلام نا، اور حدیث ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، محبت کا انداز دیکھیں، پیارے نبی کی سنتیں ادائیں وہ پڑھاتے تھے کہ پیارے نبی نے یہ کیا، یہ فرمایا۔ امام مالک کیا اہتمام کرتے تھے؟ یہ امام مالک وہ ہیں جن کو تمام اہل سنت مانتے ہیں، کسی بھی مکتب فکر کے احترام کرتے ہیں۔ یہ امام دار الہجرہ مدینہ منورہ کے امام کہلاتے ہیں۔ 4 بڑے اماموں میں یہ ایک ہیں جن کی دنیا میں جب فقہ کا باب آتا ہے تو ان کی رائے کو وزن دیا جاتا ہے، پوری اسلامی دنیا میں ان کی رائے کا احترام ہوتا ہے۔ ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی اور محبت رسول، مدینہ منورہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور اللہ کے نبی کی محبت یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانے لگتے تھے، وضو کرتے تھے، صاف لباس پہنتے تھے اور کنگھی وغیرہ کر کے پھر پورا تیار ہو کے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کی تعظیم کے لیے۔ اللہ اکبر! آج ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی کی بات شروع ہو جائے اپنی باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ اور ایک اور امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی، دیکھیں احترام رسول، دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا عمل جب اس کو بیان کرنے لگتے تھے نا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، تو لوگوں کو کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، پھر یہ آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ یہ آیت پڑھتے اور پھر کہتے میں اللہ کے نبی کا فرمان سنانے لگا ہوں، احترام کے ساتھ خاموشی سے سنو۔ یہ قرآن کا بھی احترام ہے اور صاحب قرآن کے فرامین کا بھی احترام لازم ہے۔ تو یہ حقوق مصطفیٰ، حقوق رحمت للعالمین، یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ چند چیزیں میں اس میں سے بیان کر چکا ہوں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنا، یہ ہمارے اوپر آپ کا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ آپ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم پیش قدمی نہ کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ہم کثرت سے اپنے نبی کو یاد کریں، ان کی، جیسے میں نے یاد کرنے کی آپ کو طریقہ بتایا کہ ہر کام میں دیکھیں میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ اپنی طرف سے جی اچھا کام ہے کر لو، فلاں کہتے ہیں اچھا کر لو، تلاش کرو کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیسے کیا،
نبی کی یاد بھی ہو جائے گی، سنت کا حیا بھی ہو جائے گا. اور یہ حقیقی اہل سنت ہونے کا یہی ایک سوچ ہے کہ ہر کام میں ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھیں کہ آپ نے کیسے کی. پھر احترام الرسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، یہ 7 حق ہے. اور بھی بہت سے حقوق ہیں. آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، اس پہ بڑے دلائل دیے جا سکتے ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا. اور صحابہ کرام، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام، جن سے اللہ کے نبی کو محبت ہے ان سے محبت کرنا، یہ بھی آپ کا حق ہے. وہ اہل بیت ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ آپ کی امت ہیں. ہم چھوٹے سے اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کے اس طرح جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ جتنے امت محمدیہ کے لوگ ہیں یہ اللہ کے نبی کو پیارے ہیں کہ نہیں؟ سب کے لیے اللہ کے نبی ساری رات روتے رہے اور حق شفاعت لیا. ہر امتی کے لیے لیا نا، ہر امتی کے لیے لیا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. آخر میں کچھ 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں گے تو میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کا حق ہے کہ درود پاک پڑھیں. اس پہ میں نے چند حدیثیں بیان کرنی ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور سن لیں، ایک دفعہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود پاک آپ پہ پڑھا، مانگنا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی پاس تشریف فرما تھے، کہتے ہیں مانگتا جا، اب تجھے ملتا جائے گا، مانگتا جا. یہ درود پاک کی برکات ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ الا بطہور وبالصلاۃ علیہ، وضو کے بغیر نماز نہیں، اور جس نے میرے اوپر درود پاک نہیں پڑھا اس کی بھی نماز نہیں. یہ سن لیں، درود پاک بڑا ضروری ہے. اگر امام صاحب بڑی جلدی سلام پھیر دیں، درود پاک تیزی سے پڑھ لیں، نہیں تو نماز نہیں ہوتی. ایک اور روایت ہے، جس نے میرے اوپر درود نہ پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ موقوف روایت ہے، سہل بن سعد ان کا اجتہاد ہے، لیکن پیچھے صحیح حدیث سے تائید ہے. لا صلاۃ من لم یصلی علیہ، جس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں درود پاک کے بغیر دعا معلق رہتی ہے، روک دی جاتی ہے. یہ درود پاک کے فضائل اور یہ آپ کا حق ہے ہمارے اوپر. قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف الفاظ میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ 40 سے زائد درود کے الفاظ موجود ہیں، وہ پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو درود کے الفاظ کی برکات ہے کسی مولوی کے بنائے ہوئے لفظوں میں وہ برکات نہیں ہو سکتی. بس اتنا اختلاف ہے. لوگوں نے بڑھا چڑھا کے کہہ رہے درود کو نہیں مانتے، فیصلہ، یہ ساری غلط فہمی ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی درود پاک نہیں پڑھتے. یہ ایک الگ عنوان، اس پہ بڑی احادیث ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھے گا اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند حقوق ہیں جو میں نے بیان کیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو پھر درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، ادب سے، محبت سے، احترام سے، کیونکہ آپ نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے. اور ایک روایت میں سب سے برا بخیل ہے کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود پاک نہ پڑھے. محبت سے، احترام سے پڑھنا چاہیے. جناب محمد پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.